دہلی سے واپسی کے بعد تیمور کی شہرت اپنے عروج پر تھی۔ وسطی ایشیا سے اناطولیہ تک، روس سے ہندوستان تک، جہاں بھی اس کے گھوڑے کے قدم پڑے تاریخ بدل گئی۔ مگر اب تیمور بوڑھا ہو چکا تھا۔ 70 سال کی عمر، لنگڑا جسم اور برسوں کی مسلسل جنگوں نے اسے تھکا دیا تھا۔ پھر بھی اس کی آنکھوں میں وہی چمک باقی تھی، وہی چمک جو اس نے 17 سال کی عمر میں دیکھی تھی جب اس کے پاؤں میں تیر لگا تھا۔ اب اس کا آخری ہدف تھا چین۔ 1404 کا موسم سرما تیمور نے چین پر حملے کا اعلان کیا۔ اس کا مقصد منگولوں کی اصل سرزمین کو فتح کرنا تھا۔ چنگیز خان کی قبر پر جا کر وہ کہنا چاہتا تھا، میں نے تمہارا نام دوبارہ زندہ کر دیا۔ 2 لاکھ کی فوج تیار ہوئی، سمرقند سے روانہ ہوئی۔ راستہ طویل تھا، موسم سخت تھا اور راستے میں اترار کا شہر پڑتا تھا۔ یہیں اترار کے قلعے میں 18 فروری 1405 کو تیمور بیمار پڑا۔ بخار، تھکن اور بڑھاپے نے اسے گرا دیا۔ چند دنوں بعد اسی شہر میں تیمور لنگ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کہتے ہیں اس کی آخری سانس تک اس کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ تیمور کی موت کے ساتھ ہی اس کی بنائی ہوئی سلطنت بکھرنے لگی۔ اس کے بیٹے اور پوتے تخت کے لیے آپس میں لڑنے لگے۔ چنگیز خان کی اولاد کی طرح تیمور کی اولاد بھی اقتدار کو سنبھال نہ سکی۔ مگر ایک شخص تھا جو تیمور کا خواب زندہ رکھے ہوئے تھا، شاہ رخ مرزا، تیمور کا چھوٹا بیٹا۔ اس نے جنگ و جدل چھوڑ کر سمرقند کو علم، فن اور تعمیر کا مرکز بنا دیا۔ اسی دور میں سمرقند دنیا کا سب سے خوبصورت شہر بنا۔ گورے امیر، بی خانہ مسجد، رجستان کا چوک، یہ سب تیمور کے خاندان کی یادگار ہیں۔ تیمور کی میراث 2 چہروں پر مشتمل ہے۔ ایک چہرہ فاتح کا، جس نے 35 سال میں ایشیا کا نقشہ بدل دیا، جس نے گولڈن ہورڈ کو توڑا، عثمانیوں کو شکست دی اور دہلی کو روندا، جس کے نام سے سلطنتیں لرزتی تھیں۔ دوسرا چہرہ معمار کا ہے، جس نے سمرقند کو علم اور فن کا مرکز بنایا، جس نے دنیا بھر کے کاریگروں، علماء اور شاعروں کو اپنے دربار میں جمع کیا، جس نے کہا، میں شہروں کو اجاڑتا ہوں تاکہ نئے شہر بسا سکوں۔ یہی 2 چہرے ہیں جن کی وجہ سے تاریخ آج بھی اس پر متفق نہیں ہو پاتی۔ سوال یہ ہے، تیمور عظیم تھا یا ظالم؟ اگر دیکھا جائے تو تیمور نے لاکھوں لوگوں کو قتل کروایا۔ اس کے حکم پر شہروں کو شہر اجڑ گئے۔ اس کی فتوحات کے راستے میں خون بہا۔ مگر یہ بھی سچ ہے کہ اسی تیمور نے سمرقند کو وہ مقام دیا جو بغداد اور قاہرہ کے بعد کوئی نہ دے سکا۔ اس نے تجارت کے راستے محفوظ کیے، اس نے فن تعمیر کو نئی بلندی دی اور اس نے منگول ترک روایت کو ایک نئی سیاسی شناخت دی۔ تیمور نہ مکمل ہیرو تھا، نہ مکمل ولن۔ وہ اپنی صدی کا بیٹا تھا، ایک ایسی صدی کا جہاں طاقت ہی قانون تھی۔ تیمور کی موت کے 100 سال بعد اس کی اولاد میں سے ایک نوجوان ہندوستان آیا۔ اس کا نام تھا ظہیر الدین بابر۔ اس نے کہا، میں تیمور کی اولاد ہوں، اور اسی پر اس نے دہلی پر حکومت کی اور مغل سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یوں تیمور کا خون، اس کی حکمت عملی اور اس کا خواب، سب کچھ مغلوں میں زندہ رہا۔ تاج محل، لال قلعہ، فتح پور سیکری، یہ سب اسی تیموری روح کا عکس ہیں۔ آج سمرقند میں تیمور کی قبر پر لکھا ہے، جب میں اٹھوں گا دنیا کانپے گی۔ 1941 میں جب سوویت ماہرین نے اس کی قبر کھولی تو دوسرے ہی دن ہٹلر نے روس پر حملہ کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں یہ محض اتفاق تھا، مگر تیمور کے نام سے جڑی ہیبت آج بھی کم نہیں ہوئی۔ یہ تھی تیمور لنگ کی کہانی، ایک لنگڑے کی کہانی جس نے دنیا کو جھکا دیا، ایک فاتح کی کہانی جس نے تباہی اور تعمیر دونوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تاریخ نے اسے یاد رکھا، اور تاریخ ہمیشہ یاد رکھتی ہے ان لوگوں کو جو عام نہ ہو۔ یہ تھی 5 حصوں پر مشتمل تیمور لنگ کی ڈاکومنٹری۔ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آیا ہو تو کمنٹ میں بتائیں کہ اگلا آپ کس فاتح کی کہانی سننا چاہتے ہیں۔ چنگیز خان،
سلطان صلاح الدین ایوبی یا شیر شاہ سوری۔